چلیے آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، لہو اسی کے لیے، الاسماء الحسنی سارے اچھے نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے مقابلے میں ظاہر ہے کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں، تو اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور سارے اچھے نام جو ہیں وہ صرف اسی اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب جو بھی جتنی بھی تعریفیں ہیں یا جو بھی اچھائیاں ہیں وہ ساری اس اللہ کے لیے، لہٰذا وہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر دنیا میں اچھائی ہے تو اس کی نسبت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کرنا جو ہے وہ کچھ غلط نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیں، یہ بتایا یہ جا رہا ہے، توحید بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے اتری ہے۔ یہ کتاب کا سبق یہی ہے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت، جس کا اقتدار آسمانوں کی بلندیوں میں بھی ہے اور زمین کی تہوں میں بھی ہے، اور وہ ہر چپکے سے کہی ہوئی بات اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور سارے کے سارے اچھے نام جو ہے وہ اسی کے کھاتے میں ہیں۔ آیت نمبر 9، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آئی آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ آیت نمبر 10، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھی اس نے آگ، فَقَالَ، تو کہا، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، امْكُثُوا، تم سب ٹھہرو، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بے شک میں نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے آگ، لَعَلِّي آتِيكُمْ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے، منہا، اس میں سے، بقبس، کوئی انگارہ، او یا اجدو، مل جائے مجھے، علی النار، آگ کے پاس، ہدن، رہنمائی۔ اب کہتے ہیں کہ جب اب بات سٹارٹ کیوں ہو رہی ہے کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر یہاں پہ دی جا رہی ہے، اور حدیث موسیٰ کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کی جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بات تمہارے پاس پہنچی ہے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ یعنی ظاہر ہے جب انہوں نے اللہ سے کیسے پہلی بار ملاقات ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا آگ تو انہوں نے اپنے اہل کو بولا، اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کہیں، اور انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے محسوس کی آگ، تو چلو دیکھتا ہوں کہ کیا ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے جو ہے اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں، یا مجھے آپ کے پاس کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی پتہ چل جائے، کوئی راستہ مل جائے۔ تو یعنی یہ کہ سفر کر رہے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ کارآمد چیز ہو سکتی تھی۔ اب دیکھیے آیت نمبر 11 میں کیا کہتے ہیں، فلما آتاہا، پھر جب وہ پہنچے وہاں، نودیا، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جو انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اتار دیجیے آپ اپنے جوتے، انک، بے شک آپ، بالوادی المقدس، طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آگ پر سے کچھ مجھے راستہ مل جائے، یا کوئی جیسے کہ دوسری آیت میں کہا تاپنے کے لیے مل جائے، دوسری صورتوں میں آتی ہے بات، تو جب وہ وہاں پر آئے تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں بے شک میں ہوں تمہارا رب، اور آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ یہ بڑی عجیب سی ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے لیے جا رہے ہیں، آگ ہی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ان کے دماغ میں اور کچھ نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کو کیا ہے، آواز آ رہی ہے کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ مطلب کبھی آپ اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کے امیجن کریں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر فوراً یقین کر لے۔ مجھے اور آپ کو آواز آئے تو میں اور آپ کے مان لیں گے، ہم تو بولیں گے کسی کو بتاؤ بھی نہیں کہ کہیں کوئی ہمیں ہی کچھ غلط نہ سمجھنا شروع کر دے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات تھی یہ واقعی بڑا عجیب الخلق واقعہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے جوتے اتار دو، تو یہ بھی کہ اچھا بھائی، وہ ان کے سینسز بھی ہے کہ بھائی یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جوتے اتار دو، تو جب جوتے اتار رہے ہوں گے تو ان کو ایک آئیڈیا اور ہوگا نا کہ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خواب ہے، سمجھ رہے، یعنی ایک ڈسٹریکشن ہو گیا نا کہ وہاں سے ایک طرف کا میں اللہ ہوں اور دوسری طرف کا جوتے اتار دوں، صحیح۔ یعنی یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ میں اللہ ہوں، تم میرے سامنے کھڑے ہو، تو اب ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جوتے اتار دو، یعنی میں کوئی عام خدا نہیں ہوں، میری ہستی جو ہے اس کی بہت بڑی ذات ہے، کوئی یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے اس طرح کلام تو نہیں کیا، یہ تو حضرت موسیٰ کی فضیلت تھی جو قرآن نے اس کو الگ طریقے سے بیان کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی ہے، جیسا کہ آپ نے تیسرا پارہ پڑھا تھا، تو مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا،
تو وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ ہے. اور کلام کے 3 طریقے قرآن میں بیان ہو چکے ہیں کہ وہ کون سے 3 طریقے ہیں. بات سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا ہر ایک سے بات کرنا شروع ہو جائے. اللہ کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی ذات کی بلندی ہے. تو جب یہ بات کہی تو کہا کہ اپنے جوتے اتار دیں. لہٰذا یہ وہ صورت حال ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں باہر، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نجاست وغیرہ جو لگی ہوئی ہے تو وہ دور ہو جائے، اور ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم انوائرمنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے اور کسی کے لیے کوئی چیز تکلیف کا باعث بھی نہ بنے. آگے فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ آپ طوا کی مقدس وادی ہیں، تو طوا کی وادی مقدس صرف جو ہوگی وہ کس وجہ سے کہ ظاہر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ بات کر، انتہائی وہ پاکیزہ وادی ہو گئی. اچھا جی، آیت نمبر 13 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے آپ کو، فَاسْتَمِعْ، تو سنیے غور سے، لِمَا يُوحَىٰ، اس کو جو وحی کی جائے گی. آیت نمبر 14 اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو، لِذِكْرِی، مجھے یاد کرنے کے لیے. اب دیکھیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے. اب غور سے آپ سنیں اس کو جو وحی کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو چن لیا ہے، بہت بڑی بات. انا اخترتک، آپ آگے بھی پڑھیں گے مزید ایسی بات ہے کہ آپ کو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بھی پیارے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، جو کہ آپ نے شاید پڑھیں گے وہ پارے صحیح. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چن لیا. اب آپ غور سے سنیے اس کو جو وحی کی جا رہی ہے. اور چننا، میں نے کیا چنا ہے؟ اللہ نے کیا چنا ہے؟ ان کو اپنے کام کے لیے چنا ہے. تو اب آپ غور سے سنیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. تو میں اور آپ اگر اللہ کے چنے ہوئے بننا چاہتے تو پہلے ہم اللہ سے بولتے ہیں اللہ آپ ہمیں چن لیجیے اپنے کام کے لیے. تو جب ہم چن لیں، ہم جب بولیں کہ اللہ آپ ہمیں چن لیں، تو ہمیں لگے کہ اللہ آپ ہم سے کوئی کام کی انویٹیشن آئی ہے ہمارے پاس، اب ہم کچھ کام کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی وحی کو غور سے سنیں اس وقت، پھر قرآن پہ اور توجہ دیں اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اللہ کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی بھی چیز اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنے جو ہے رضا علیہ کام کروا لیں ہم سے، تو پھر سنیں اللہ کی بات کو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور تاکہ اسی طرح سے کام ہو جیسے اللہ چاہے. اور یہ کہا کہ سب سے پہلی وحی دیکھیں کیا دی، غور سے سنیے اس کو جو وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ، کوئی شک نہیں میں ہی اللہ ہوں، یعنی اسٹریس دیا جا رہا ہے اس کے اوپر، نی بھی بول رہے ہیں، انا بھی کہہ رہے ہیں بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، تو میری عبادت کرو. اچھا پیچھے آپ نے دیکھا سٹارٹ جو ہوئی صورت، اس کے اندر ابتدا میں یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ مشکل میں پڑ گئے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ پہ وحی جو کی گئی ہے وہ اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مشکل میں پڑ جائے. آپ دیکھیں آگے جا کر جو ہے وہ ظاہر فرعون سے رہائی کا ذریعہ بنتے، یہ اللہ کی وحی. اچھا جی، اور ایک اور بات یہ کہی، ابھی یہاں پہ پہلی بات کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری وحی غور سے سنو، اور فوراً کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، یہ ایک ہی آیت میں نا بات، صلاۃ قائم کرو مجھے یاد کرنے کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا اپنے گھروں کو قبلہ بنا، صلاۃ قائم کرو. صلاۃ جو ہے نا وہ کسی صورت چھوڑی نہیں جا سکتی. صلاۃ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی بھی دین میں کسی بھی انسان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اجنبیت رکھتی ہو کہ پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی، صلاۃ کیا ہوتی. سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اور وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کا تصور نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں. اگر مانتے ہو تو وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. اللہ کہہ رہے مجھے یاد کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. تو جو بندہ ظاہر صلاۃ نہیں قائم کرتا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ کو یاد نہیں کرتا تو وہ اللہ کو کیسے مانتا ہے؟ اور یاد کرنے کا مطلب سمجھتے کہ اللہ ہماری صلاۃ جب ہم پڑھیں تو ہماری جو غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. وہ جب ہم صلاۃ پڑھیں تو ہم دوبارہ اللہ سے کنیکشن میں آ جائیں، اور اس کے بعد میں اور آپ جو ہے وہ اللہ کے خلاف نہ جائیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی وفاداری جو ہے اس کو صحیح طور سے ثابت کر دیں اللہ کے آگے، کہ جب وقت آتا ہے تو ہم اس وقت اپنے کام اور اپنے مصروفیات نہیں دیکھتے بلکہ ہم آپ کے آگے جھک جاتے ہیں. تو اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں چاہے ہمیں کتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ اس بات کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے معاہدہ ہم پکا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 15 ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں
چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اسے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر نفس کو، بما تسعی اس کے ساتھ جو اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ اور آخرت کا عقیدہ آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ جڑا ہوا ہے، ہر جگہ آپ کو قرآن میں یہی مضمون نظر آتا ہے۔ یہاں پہ بھی فوراً آخرت کی ساعہ قیامت کی بات کر کہا ساعہ آنے والی، قیامت آنے والی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں۔ ظاہر ہے پوشیدہ اس لیے تاکہ ہر نفس جو کوشش کرے اس کے حساب سے اسے بدلا۔ اگر میں بتا دوں گا تو نفس جو ہے وہ اس اپنے اس ٹائم کو دیکھ کر جو ہے وہ کام کرے گی۔ تو اللہ کے لیے کون جو ہے وہ اللہ کو بن دیکھے مانتا ہے؟ آپ نے ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے تو بغیر دیکھے ڈرتا ہے، لہٰذا جو قیامت کو دیکھے بغیر تیاری کرتا ہے وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 16 فلا یصدنک، تو ہرگز نہ آپ کو روک دے عنہا اس کی فکر سے، من لا یؤمن بہا جو نہیں مانتا اس سے، واتبع اور پیچھے چلتا ہے ہوا وہ اپنی خواہشات کے، فترضی کہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ کیا کہا؟ تو تم کو روک نہ دے اس سے جو ایمان نہ رکھتا ہو اس پر، یعنی کون روک نہ دے تم کو اس سے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کو روک نہ دے اس سے، یعنی حضرت موسیٰ کو بولا جا رہا ہے، سوری یہاں پہ کا جو ہے نا وہ تم موسیٰ کے لیے آتے، کا قرآن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو تمہیں روک نہ دے جو مانتا نہیں ہے آخرت اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، تو کیا کر دے گا؟ آپ جو ہے وہ ہلاکت میں پڑیں گے۔ آیت نمبر 17 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں اے موسیٰ۔ 18 قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا اور میں لیتا ہوں اس سے مَآرِبُ کام اخرى دوسرے بھی، یعنی دوسرے فائدے بھی۔ اب کہتے ہیں کہ اچھا جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، وہ آپ کو کہیں گمراہ نہ کر دے، آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، تو کہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے جو ہے وہ بکریوں کو کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے؟ اللہ ہی نے تو پیدا کی ساری چیزیں، یعنی یہ ان کی طرف اس کی طرف توجہ دلانے کی بات ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے حوالے سے کچھ جو باتیں کی کہ بھئی یہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اس کے فوراً بعد پھر یہ جو کام لینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو سے تو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا، کہا اچھا یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، اور آگے سے وہ بتانے لگے کہ یہ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں مجھے، تو اور وہ بھی بتا رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیسے اللہ ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے صرف، کہ یعنی کیا بتایا جا رہی ہے، یہ صرف کمیونیکیشن کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ اب وہ عصا کیا بن رہا ہے آگے دیکھیں نا، یہ تھوڑی ہے کہ وہ عصا کے بارے میں کوئی انفارمیشن مل رہی ہے اللہ کو، معاذ اللہ، کہا ڈالیے، آگے دیکھیں پڑھتے ہیں آیت نمبر 19 قال فرمایا القیہا ڈالیے اسے یا موسیٰ اے موسیٰ، 20 فالقاہ تو پھینک دیا ڈال دیا اسے موسیٰ نے، فاذا ہی تو یکایک وہ حیۃ ازہا ہو گیا تسعی دوڑتا ہوا۔ 21 قال خذها ولا تخف، کہا پکڑ لیجیے اسے اور مت ڈریے، سنعیدها جلد ہم پلٹا دیں گے اسے سیرتها الاولی اس کی پہلی حالت میں۔ حیا جی حیا کا ازدا ہوگا، حیت نہیں، حیت جو ہوتی ہے وہ ہاں دو چشمیے سے آتی ہے۔ اچھا جی اب دیکھیے کیا کہا کہ ڈالیے اسے اے موسیٰ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کو عصا کو ڈالیے، جب انہوں نے اس کو ڈالا تو یکایک وہ حیا زندہ سے نکلا ہے، تو وہ حی کہتے ہیں نا زندگی کو، تو ایک ازدا ہو گیا، یعنی وہ حرکت میں آ گیا، وہ زندگی اس کو مل گئی دوڑنے والی، یعنی اسی سے پھر دوسری جگہ قرآن نے اس کے لیے دوسرے الفاظ یوز کیے، صحیح ثعبان مبین یعنی واضح سانپ، دوسرے ورڈ یوز کیے، یہاں پہ حیت ان کا ورڈ ہے۔ اچھا جی تو کہتے ہیں کہ بولا اچھا ڈالیے سے، جب ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب یہ دیکھیں انڈرسٹوڈ کرا دیا پہلے، یہ عصا جو ہوتا ہے نا یہ سانپ نہیں ہوتا، یہ ازا نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں اس سے؟ انہوں نے بتایا میں یہ کرتا ہوں، عصا سے لکڑی سے کیا کام کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے بتا دی نا، جب انفارمیشن دے دی تو اب کہا آپ اسے ڈالیے۔ اب یہ کچھ انیوژل چیز ہوگی،
ویسے تو آپ کو پتہ ہے نارملی یہ کیا ورکنگ ہے اس کی، یعنی کیا کام آتی ہے لکڑی. تو اب جو ہے وہ کیا ڈالی ہے اس سے، تو جیسے ہی ڈالے انہوں نے تو وہ ایک اژدھا ہو گیا زندہ دوڑنے والا. تو کہا کہ پکڑ لیجیے اسے اور مت ڈریے. تو انہوں نے اس کو، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دوسری صورتوں کے اندر جو آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں انہوں نے. سورہ قصص میں آپ پڑھ لیں یہ بات آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے مرسلون جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں جو بھیجے گئے ہیں، سوائے جو کہ ظلم کرتا ہے، جو ناحق کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے. اچھا تسعہ کے لیے بھی کوشش کی ہو، تسعہ جی، بھی دونوں ملیں گے. دوڑنے والی بھی اور کوشش بھی. جی تسعہ صحیح سے نکلے گا. جی. اچھا جی، اب دیکھیے کیا کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اب آپ ڈریے نہیں. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 22 میں وَضْمُمْ يَدَكَ، اور دبا لو اپنا ہاتھ اِلیٰ جَنَاحِكَ، اپنے بازو کی طرف، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایک بات دے دی ان کو، یہ ایک آیت دے دی ان کو، نشانی دے دی. اور اب سیکنڈ پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں لے جائیے یا اپنے بازو تک اس کو دبا لیجئے اور وہ سفید نکلے گا بغیر کسی عیب کے. یہ دوسری نشانی ہے آپ کے لیے. اچھا جی، یہ ایک تھا کہ بغیر عیب کے جو ہے وہ ہاتھ جب چمکدار ہو جائے تو ایک بڑی بات ہے، یعنی اگر ویسے سفید ہو جائے تو کوئی بولے گا پتہ نہیں کیا عیب لگ گیا ہاتھ پہ. تو یہ دونوں چیزیں، یہ آیتاً اخری ہے، دیکھیں اس کو بولا ہے، یہ دوسری ایک نشانی ہے. صحیح ہے. آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو، من آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی بڑی نشانیاں. اب آپ دیکھیں جب ان کو یہ دیا جا رہا ہے تو یہ دکھا کے اور بولا جا رہا ہے کہ اب ہم آپ کو اور ہماری بڑی نشانیاں دکھائیں گے. تو جیسا کہ ایک چیز اس کو اگر دوسرے انداز سے لے لیں اس بات کو کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے ڈرنے والی چیز ہے جیسے اژدھا، لیکن جب آپ پکڑیں گے اسے تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگا، دوبارہ ایسی بن جائے گی جیسے بے ضرر سی لاٹھی. تو آج ان کو کیا کرنا ہے، فرعون کو ایڈریس کرنے جانا ہے. جب اللہ ان کو آرڈرز دے رہے ہیں فرعون کے پاس جانا ہے. فرعون دیکھنے میں تو بڑا اژدھا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ جب اس کے سامنے اس کا آپ کنفرنٹ کرو گے، جب اس کے مقابلے پہ آؤ گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اور اسی طریقے سے جو چیز، جو ہاتھ ہے وہ اصل میں کیا طرف سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی انسان کی طاقت، ہاتھ جو ہے وہ طاقت ہوتے ہیں. تو وہ طاقت تو سب کے پاس ہے بظاہر، لیکن حضرت موسیٰ کو جو طاقت ملے گی وہ انتہائی روشن ہوگی جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا. اور فرعون کی طاقت کیا تھی، عیب دار تھی. صحیح ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہا تاکہ ہم آپ کو، یعنی یہ تو ابھی دو چھوٹی باتیں ہیں، یہ اس سے بڑی بڑی ہم آپ کو نشانیاں اور دکھائیں گے. تو اب اور بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دی گئی، 9 نشانیاں دی گئی. اور اللہ فرماتے سورہ زخرف میں کہ نہیں ہم دکھاتے تھے من آیت الا ہی اکبر من اختیہ، کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اس سے بڑی ہوتی تھی جو پہلے دکھائی گئی. صحیح ہے. تو یہ کہ وہ کوئی چھوٹا موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اور نشانی کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کی نشانی. کیا یہ جو روز کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین جو ہے مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ پیدائش کے قابل ہو جاتی ہے. میں اور آپ جو یہ کھیتوں میں سے اتنی کٹائی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا سسٹم ہے جو اللہ چلا رہے ہیں. جیسے یہ نشانی ہے، جیسے یہ میں اور آپ اگر دیکھتے نہیں تو اس پہ یقین نہیں کر پاتے، تو اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہے، نشانی ہے. آیت نمبر 24 اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف، انہ طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. 25 قال، تو فرمایا رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ. آیت نمبر 26 ویسر لی امری، آسان کر دیجئے میرے لیے میرا کام. 27 واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل کھول دیجئے عقدۃ گرا، من لسانی میری زبان کی. 28 یفقہوا، کہ وہ سمجھ جائیں، قولی میری بات کو. اچھا جی، اب کیا اللہ تعالیٰ نے بولا ہے میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ جائیے فرعون کی طرف. اس نے جو ہے وہ سرکشی کی ہے، ظاہر پتہ تھا ان کو بھی کیا چل رہا ہے. تو اب حضرت موسیٰ فوراً سے کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. کیا مطلب ہے میرے لیے میرا سینہ کھول دے؟ یعنی کہ گھبراہٹ ہو رہی، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے بات کروں گا تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا،
تو میرا دل بڑا کر دیا، میرا سینہ کھول دیجئے. یعنی بات سمجھنے کی ہے کہ شرح صدر جو ہے نا یہ قرآن میں بڑا آیا ہے. جیسے آپ پڑھتے سورہ علم نشرح، اس میں کیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ تو کھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ قرآن کی ایک اور آیت میں آتا ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا پیچھے 8ویں پارے میں، افمن شرح اللہ صدرہ، کیا جس کے لیے اس کا سینہ اللہ کھول دے اسلام کے لیے تو ایک نور، ایک روشنی پڑھایا جاتا ہے اس کے رب کی طرف سے. تو جس کے لیے اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب یہ کہ اس کو اسلام کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کو اللہ کی باتیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے سینہ کھول دے، یعنی میرا دل بڑھا دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کیسے ان سے مقابلہ کروں گا، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجیے. یعنی پہلے میرے پاس کانفیڈنس آ جائے اس طرح کا، اور کیا میرا کام میرے لیے آسان کر دے. وہ ڈرتے کسی سے نہیں تھے، لیکن ظاہر اتنا بڑا ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے، مشن دیا جا رہا ہے، تو ان کو اس کو پورا کرنے کے لیے اب اللہ سے ہی مدد مانگ. تو میں اور آپ کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ہی کام کریں تو ہم اللہ سے اور زیادہ مدد مانگیں کہ اللہ آپ ہمارے لیے مدد کر دیں. میں نیک نہیں بن سکتی، اللہ آپ مجھے بنا دیں. میں یہ فلاں اپنی عادت چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ آپ جب تک یہ مدد نہیں کریں گے میری یہ عادت نہیں چھوٹے گی. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے. یعنی اب جب میں بات کروں گا تو یہ تو بھائی بڑا سرکش ہے، یہ کیا کرے گا آگے سے. یعنی ایسی بات کی جائے کہ سامنے سے جواب دے، صرف یہ آرڈر نہیں لگا دے کہ بھائی ان کو قتل کر دو. صحیح. تو کہتے کہ میرا جو گرہ ہے، یعنی میری زبان میں اتنی فصاحت ڈال دیجئے کہ میں جو بات کروں وہ ایسی ہو کہ سامنے سننے والا جو ہے وہ سارے حیران رہ جائے. اور کہتے ہیں یفقہوا قولی، میری گرہ کھول دیجئے کہ وہ میری بات کو سمجھ جائے. گرہ سے مراد کوئی اور بات نہیں ہے جو ہمارے یہاں پتہ نہیں لوگوں نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے کیا کیا مشہور کر کے رکھا ہوا ہے. گرہ سے مراد یہ کہ جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں تو میرے اندر اللہ کرے کہ میں اٹکوں نہ بات کرنے، یعنی فلوئنٹ اسپیچ رہے، جو بھی میں بات کر رہی ہوں وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں اپنی بات کو صحیح بیان کر پاؤں. تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سے دعا مانگی. ایک طرف دیکھیں یہ نشانیاں دی گئی، دوسری طرف جو ان کو ایک اپنا کام کرنا ہے انسانی سطح کے اوپر، تو اس کے اوپر سے اللہ کی مدد مانگے. یعنی دونوں چیزیں مل کر ہوگا نا کام وہاں پہ. صرف یہ تو نہیں کہ انہوں نے جا کے لاٹھی پھینک دینی ہے. اچھا جی، آگے کہتے ہیں آیت نمبر 29 میں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دیجئے میرے لیے وزیر یعنی مددگار، من اہلی میرے اہل سے، ہارون کو، اخی جو میرا بھائی ہے، اشدد مضبوط کر دیجئے بھی اس کے ذریعے سے، ازری میرے ہاتھ، میری طاقت، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور شریک کر دیجئے اسے، فی امری میرے کام میں. اچھا جی، آیت نمبر 32 میں بولا کہ شریک کر دیجئے اس کو میرے کام میں. 33 میں کہتے ہیں کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں آپ کی بہت زیادہ. اب کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے گھر، میرے اہل سے جو ہے نا میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا دے، یعنی میرا مددگار بنا دے. میں اکیلا ہوں تو میرے ساتھ دوسرا ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا ہے، یعنی قرآن میں اس کو مینشن کی ہے بات. کہتے ہیں میری مضبوط کر دیجئے اس سے میرے ہاتھ. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کیوں میں تجھے کافی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی جب آپ اللہ کا کام بھی کرنے جا رہے ہو تو پریکٹیکل ہو کے ہی سوچو گے نا. جو دنیا میں اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے بولا ہے اسی کے حساب سے آپ کام کرو گے نا. تو جو اپنی طاقتیں جو اپنی ویکنیسز ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے آپ اپنی دنیا کے وسائل اختیار کرو گے کہ کس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ صحیح طرح سے بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے اس کے ذریعے میری مدد ہو جائے گی، میں مضبوط ہو جاؤں گا، اس کو میرے کام میں شریک کر دیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی نبی بنا دیا تاکہ ہم آپ کے لیے خوب لگ جائیں. کئی نسبحک کثیرا، کیوں مانگ رہے ساری چیزیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ میرا بھائی ہے، کہہ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم آپ کا کام کریں بہت زیادہ. سباہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اور لگ کے جو ہے نا ہم آپ کا کام کریں گے اور زیادہ اچھے نتائج نکلیں گے. آیت نمبر 34 وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم ذکر کریں گے آپ کا بہت زیادہ. ہم آپ کو اور بھی یعنی آپ کی چرچا کریں گے، لوگوں میں آپ کی بات کو اور پھیلائیں گے. 35 إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ تو ہیں ہی ہمارے حالات پر نگران، یعنی آپ تو سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہے. اس سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے
کہ جب میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سپورٹرز دے دیں ہماری لائف میں، ہمارے فیملی میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کام کو اور بڑھائیں. جب ہمارے بات کو سمجھنے والے لوگ زیادہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے لیے اور زیادہ محنت کر کے کام کریں. یہ نہ کہ جو کر رہے ہیں بس اسی پہ خوش ہو جائیں گے، بس ہم بہت کر رہے ہیں. تو جب اللہ مدد دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ یہی شکر کرنے کا طریقہ ہے نا، کہ اور اللہ کے کام کریں اور اچھا کریں. تو فرماتے ہیں آپ تو پھر ہمیں دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 36 قال قد اوتیت، کہا کہ یقیناً آپ دیے گئے ہیں، آپ کو دیا گیا سؤلک، آپ کی درخواست پہ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی آپ کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، آپ کی مانگ جو ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 37 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ یقیناً ہم نے احسان کیا تھا تجھ پر، مرتن اخرى، ایک دوسری بار بھی. اچھا، فرماتے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے اوپر اس سے پہلے بھی احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ آیت نمبر 38 میں پڑھتے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا، جب ہم نے وحی کی، اِلیٰ أُمِّکَ، آپ کی ماں کی طرف، مَا یوحیٰ، جو وحی کی جا رہی ہے. آیت نمبر 39 اَنِ اقْذِفِیہِ، کہ ڈالیے اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، فی التابوت، تابوت میں، فاقذفیہ، پھر ڈال دیجیے گا اسے، فی الیم، اس کو تابوت میں، صندوق میں، فی الیمی، پھر اسے ڈال دیجیے دریا میں، فلیلقِ الیم، تو پھینک دے گا اسے دریا، بالساحل، ساحل پر، یاخذہ، اٹھا لے گا اسے، عدو لی، میرا دشمن، وعدو لہ، اور اس موسیٰ کا بھی دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی آپ پر، محبتاً، محبت، منی، اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ آپ پرورش پائیں، عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے. کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ کو دیا گیا موسیٰ، یہ بول دیا، کہا آپ کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی احسان کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ابھی آپ کے اوپر احسان کیا ہے، یہ احسانات تو میں اور آپ کے اوپر کہ اللہ نے کوئی ایک احسان کیا. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا پیدا ہونا اللہ کا احسان. تو کہا کہ جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف خاص وحی کی تھی، یعنی خاص اسپیشل چیز ہوئی تھی کہ ان کی ماں کے دل میں اللہ نے کیا ڈالی بات کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ تابوت میں ڈال دیں، تابوت کو دریا میں ڈال دیجیے. کیوں؟ کیونکہ فرعون کا کیا تھا اس دور میں، جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ مار دو، جو بھی بچہ ہے اس کو مار دو. اور یہاں پہ اللہ بتا رہے مجھے اور آپ کو، جس کو اللہ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اس کو کسی کی کوئی پلاننگ کام نہیں آتی، الٹا وہی پالتے ہیں اسے. وہ پالتے ہیں جس کے ڈر کی وجہ سے، یا جن سے بنی اسرائیلیوں سے ڈر تھا نا کہ یہ غلام قوم جو ہے نا کہیں یہ ہمارے سر پہ نہ سوار ہو جائے، تو وہی ایک جو تمہیں ڈر ہے نا وہی ہوگا جو تم جس سے ڈر رہے تھے. جیسا کہ آپ سورہ قصص جب پڑھیں گے تو شروع ہوگی نا بات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم نے یہ واقعہ اس لیے کیا، یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے محفوظ کر دیا، کہا تاکہ ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو وہی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہے تھے. جو ڈر تھا ان کو وہی وہ نظر آئے گا. میں اور آپ اللہ کے آگے تھوڑی چلا سکتے ہو. اللہ کے خلاف جا کر میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے پاور استعمال کریں گے تو اللہ نے ڈھیل بھی دی ہوئی ہوتی نا، تب بھی اختیارات کو جو ہے نا لمیٹائز کر دیا ہوتا ہے. اس سے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ ڈھیل کی مدت میں بھی اختیارات جو ہوتے ہیں نا وہ محدود ہوتے ہیں. جہاں اس کو کہتے ہیں جو اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ کسی کا بڑا آ جائے وہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ یہ کوئی ایسے معاملات دنیا کے نہیں ہو رہے ہوتے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر اللہ نے کسی کو لے لیا تو پیچھے آپ نے حکمت پڑھ لی، سورہ کہف میں پڑھی نا آپ نے، کیوں لے لیا اولاد کو. اور اللہ نے اگر کسی کو نہیں ختم نہیں ہونے دیا، اس کی زندگی لکھ دی، تو اس کے پیچھے اتنی بڑی حکمت کہ وہ پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری انہوں نے بنا دی اللہ کے حکم سے. پوری جو ہے ظاہر مصر کی تاریخ جو ہے بدل کے رکھ دی. ایک موسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا تھا اور کیا ہوا، یعنی اللہ کے حکم سے. یہ ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غلبے والے اپنے معاملات پر. لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی اس بات کو. اور دیکھیں ساری بات یہ کہ اگر میں اور آپ اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے اٹھیں گے تو اللہ ہمیں ایسے پیچھے نہیں چھوڑتے. یہ ساری آیتوں سے تو ہمیں بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ اپنا کام کروانا کیسے جانتے ہیں اگر انسان اچھا ہو اور واقعی سچا ہو. اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ جو کہا کہ وہ پوری ان کو جو انسٹرکشن دی کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے، تابوت کو دریا میں ڈالنا ہے، دریا جو ہے اس کو ساحل پہ لے جائے گا. یعنی کون اللہ کے آرڈرز کو فالو کر رہا تھا وہ. اور پھر اس حوالے سے جو بات کی کہ یہ موسیٰ کی والدہ جو ہے یہ کسی صورت بھی اس بات کو چھپا نہیں سکتی اگر اللہ ان کے دل کے اوپر
مضبوطی نہ ڈال دیتے. یہ تو بتا دیتی کہ میں نے اپنے بچے کو ڈالا. قرآن سورہ قصص میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. اور کہا کہ لے لیں گے اسے میرے دشمن اور اس موسیٰ کا بھی دشمن, دونوں اس کو جو ہے یہ اٹھائیں گے. اور کہا کہ میں نے آپ پر جو ہے وہ محبت ڈال دی تھی, خاص محبت ڈال دی میری طرف سے. آپ کو پتہ ہے ایک محبت ڈالی, دوسری طرف کوئی دودھ پلانے والی اس کو دودھ نہیں پلا سکی موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ فرماتے ہم نے حرام کر دیا تھا دودھ پلانے والیوں پر. اور مزید یہ کہ کیا کہا کہ محبت ڈالی, تو اب وہ اٹھانا ہی پڑا اس کو. یعنی وہ اتنا اٹریکشن آ گیا کہ وہ اٹلاس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پرورش پائے کس کے, میری آنکھوں کے سامنے. اللہ کے میری آنکھوں کے سامنے تاکہ آپ پرورش پائے. اب اللہ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہر کوئی نہیں ہے, یہ خاص اللہ کی محبت کا اظہار ہے تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں, یعنی میرے حکم کے مطابق جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ہی آپ کی پرورش ہو. اچھا جی آیت نمبر 40 دیکھیں. استمشی اختکا, جب چل رہی تھی اختکا تمہاری بہن, فتقول, تو اس سے کہا تھا هل ادلکم علی من یکفل, کیا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کو جو اس کی کفالت کرے. فرجعناکا, تو ہم نے پلٹا دیا تجھے الی امی کا, تیری ماں کی طرف, کئی تقر عینھا, تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں, ولا تحزن, اور نہ تو غمگین ہو, وقتلت نفسا, اور نہ وہ غمگین ہو, وقتلت نفسا, اور قتل کر دیا تھا تم نے ایک نفس کو, فنجیناک من الغم, تو ہم نے نجات دی آپ کو غم سے, وفتناک, اور ہم نے آزمایا تھا آپ کو, فتونا, کئی طرح سے. فلبثت سنین فی اہل مدین, تو آپ رہے سالوں اہل مدین میں. ثم جئت, پھر آپ آ گئے ہیں, علی قدر, اندازے پر, یا موسیٰ, اے موسیٰ. اب دیکھیے فرمایا کہ وہ بھی وقت یاد کریں کہ جب آپ کی بہن جو ہے وہ چل رہی تھی, آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی ان کو کہ کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا شخص جو اس کی کفالت کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف. یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بالکل نارمل کر دی, حالانکہ تھی نہیں نارمل. کسی صورت بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں نہیں تھے, لیکن ان کی والدہ کو بھی ٹھنڈک دے دی, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کو کروانا تھا, ان کو وہاں پلوانا تھا, وہ بھی پڑھ رہے ہیں. اور جو دشمن ہے وہ کسی صورت اس کو ایک سیکنڈ نہیں رکھتا, وہ رکھ بھی رہے اس کو. یہ ساری چیزیں کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی ذات ہے اس کائنات میں. یہ دنیا جو ہے نا وہ بغیر کسی کے تحت نہیں چل رہی, یہ اس کی ماتحتی میں. اور یہ بھی کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر میں نے احسان کیا, پھر آپ نے جو ہے وہ قتل کر دیا, آپ سے قتل ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ تو کوئی جان کر انہوں نے قتل نہیں کیا تھا, لیکن بولنے کو یہی کہ آپ سے قتل ہوا, موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا, یہی کہا جاتا ہے, اسٹیٹمنٹ یہی دیا جاتا ہے ہم نے آپ کو بچا لیا غم سے, اور ہم نے آپ کو کئی طرح سے آزمایا ہے. اگر آپ دیکھیں کئی طرح سے کیا آزمایا, کچھ باتیں تو ہمارے سامنے ہیں, اور کچھ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن آپ اگر صرف ایک بات سوچیں ان کی زندگی کی, کس کے پاس پلے, فرعون کے پاس. کیوں فرعون کی عادتیں نہیں لے لی اپنے اندر, کس انوائرمنٹ میں پلے ہوں گے, عجیب ظالمانہ وحشیانہ قسم کے, کیوں سرکش قسم کے انسان نہیں بن گئے. یہ کوئی کم آزمائش ہے کہ ان کو پھر بھی ڈر تھا, ان کو کیا پتا تھا میں کیا ہوں اور کیا نہیں. یہ کیا ہے کہ انسان بڑے اچھے تھے, قلب سلیم والی ذات تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ان سے کام لیا ہے. یعنی ان میں کیپیبلٹی تھی کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں, پھر کہ وہ اس طرح سے ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ بدلے نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اور نہیں بنا دیا, بلکہ انہوں نے فطرت کو مسخ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ان سے کتنے بڑے درجے کا کام لیا. ایک وقت کا ایک فرعون نہیں تھا, دوسرے قارون بھی تھا, دوسرے بھی تھے. تو یہ کہ آزمائشیں بہت سارے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی عہدہ دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے آپ نے پڑھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سے جو ہے وہ کیا کیا, آزمایا. بہت کچھ باتوں سے اللہ نے ان کو آزمایا, اور پھر ان کو انسانیت کی خلافت دے دی. تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سالوں مدین میں بھی رہے ہیں, اور پھر آپ آئے ہیں ایک اندازے پر ہیں موسیٰ, یعنی کہ آپ اللہ کا جو ایک اندازہ تھا مقرر کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر اب آپ صحیح ٹائمنگز پر آئے ہیں. آیت نمبر 41, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے چن لیا ہے آپ کو اپنے نفس کے لیے. 42, اذهب انت, جائیے آپ, وَأَخُوكَ, اور آپ کا بھائی بھی, آیاتی, میری نشانیاں لے کر, وَلَا تَنِيَا, اور نہ آپ سستی کیجیے گا, فی ذکری, میری ذکر میں. 43,
اذهبا دونوں چاہیے الی فرعون فرعون کی طرف انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لی. دوسری جگہ پہ 144 میں بولا ان صفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی بے شک میں نے آپ کو اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے اور آپ کو میں نے اپنی ذات کے لیے اپنے لیے چن لیا ہے. تو یہاں پہ بھی کہا کہ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے اور آپ اور آپ کا بھائی جائیں میری نشانیاں لے کر اور دونوں میری یاد میں سستی مت کیجیے گا. جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, بتا بھی رہے ہیں بول بھی رہے ہیں فرعون سرکش ہو گئے, لیکن آگے دیکھیں کیا کہا. آیت نمبر 44 میں کہتے ہیں فقولا لہ قولا تو تم دونوں کہنا ان کے لیے قولا بات لینا نرمی والی لعلہ شاید کہ وہ یتذکر نصیحت پکڑ لے او یخشا یا ڈر جائے. حالانکہ وہ سرکش ہو گئے ہیں لیکن آپ ان سے جا کے بات کیا کرنا, نرمی والی بات کیا کرنا, شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے. یعنی پاسبلٹی تو ہے. تو اس لیے آپ کسی کے پاس جب دعوت لے کے جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں تو اس وقت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مانے گا نہیں. یہ سوچ کے ساتھ کبھی نہیں بندے کو جانا چاہیے. یہ قرآن ہمیں اس کی طرف نہیں توجہ دلا رہا بلکہ یہ بتا رہے کہ آپ اس کے لیے اچھا گمان کریں یا یہ کہ یہ سوچیں کہ شاید یہ مان جائے, نہ یہ بولے کہ بس میں ایسی بات کروں گا کہ سامنے والا مان ہی جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بات نرمی والی کریں. وہ جتنا سرکش تھا نا اس سے نرمی والی بات کرنے کا اللہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ساتھ ذرا بڑے اونچی آواز سے بات کرنا. اور یہ کہ ظاہر قرآن نے کہا ہے کہ اپنے رب کی طرف جب آپ بلاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ بلائیں, اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں. اچھا جی آیت نمبر 45 قالا ربنا کہا ان دونوں نے اے ہمارے رب اننا نخاف بے شک ہمیں ڈر ہے ان یفرط علینا کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر او ان یطغى یا حد سے بڑھ جائے. آیت نمبر 46 قال لا تخافا کہا مت دونوں ڈریے اننی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمع میں خوب سن رہا ہوں و ارا اور دیکھ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں تو ڈر ہے کہیں ہم سے زیادتی نہ کرے سرکشی نہ کرے. ظاہر ڈر لگے گا نا کہ یہ بندہ جو 1 منٹ میں قتل کا فیصلہ سنا دیتا ہے تو یا یہ کہ جیسے کہ اس دور میں پچھلے دوروں میں کیا ہوتا تھا بھوکے شیروں کے پاس چھوڑ دیا جا رہا ہے, عجیب عجیب قسم کی سزائیں دی جاتی تھی. تو کہا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف چڑھ نہ جائے. تو وقت کا فرعون جو ہے نا اس کا مقابلہ کون کرے, موسیٰ علیہ السلام. آج اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کے خلاف جو ہے ہمیں کیا چاہیے, طاقت ایسی چاہیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے کو جو ہے یہاں پہ رول ماڈل بنائیں اس حساب سے اور اللہ کی ان باتوں سے نصیحت پکڑیں اور یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرعون جو ہے نا اس کو کبھی تباہ نہیں ہونا ہے, وہ ضرور غرق ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو بات بتائی کہ آپ دونوں مت ڈریے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تو اگر کوئی بڑا کام کرنے جائے گا تو اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں اگر وہ مخلص ہے, اگر وہ واقعی اپنی نام یا کسی اور مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا. اور یہ بھی کہا کہ میں خوب سن رہا ہوں اور میں خوب دیکھ رہا ہوں. حالانکہ ان کو پتا تھا اللہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہو گئی, تسلی ہو گئی. آیت نمبر 47 فَأْتِيَاهُ فَقُولَا تو وہ دونوں آئے اس کے پاس, دونوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ بے شک ہم پیغمبر ہیں تمہارے رب کے, فَأَرْسِلْ تو آپ بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو, وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور مت آپ عذاب دیجیے گا انہیں, قَدْ جِئْنَاكَ یقیناً ہم آئے ہیں آپ کے پاس بِآیَةٍ نشانی لے کر مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے, وَالسَّلَامُ اور سلامتی ہے عَلَىٰ اس پر جو من اتبع الہدیٰ پیروی کی جس نے ہدایت کی. تو کہتے ہیں کہ اب وہ جب گئے دونوں نے کہا ہم دونوں رسولہ ربک ہیں, ہم دونوں اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے, آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے. یہ بولا اسلام قبول کر لیں, نہیں کہا نا, کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں اور ان کو عذاب مت دیجیے. اچھا یہاں پہ پھر یہ بات ہے تو ابھی آپ دیکھیں آگے جب بات چلے گی تو کیا کہتے ہیں فرعون. ادھر اس وقت کیا بولے, جو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کریں. یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے, تم یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو, ان کو عذاب مت دو, اور ہم تمہارے پاس نشانی لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, نشانی لائے تمہارے رب کی طرف سے, فرعون کو کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, سلامتی اس پر ہے جو بھی پیچھے چلے گا اب ہدایت کے. اچھا اب کیا ہوا دیکھیں پڑھیں آپ قرآن کی آیت جو بیان کر رہی ہے وہ سب سے زبردست بات ہے. کہتے 48 میں اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا بے شک یقیناً ہم وحی کی گئی ہے ہماری طرف, ان العذاب یہ کہ عذاب علی من کذب وتولی اس سے ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا. 49 قال فمن ربکما یا موسیٰ فرعون نے کہا تو کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ.
اچھا اب کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی طرف نشانی لے کر آئے، تمہاری طرف نشانی لائیں، تمہاری رب کی طرف سے لائیں، ہماری طرف وہی کی گئی ہے، عذاب اس کے اوپر ضرور آئے گا جو بھی منہ موڑے گا اور کیا کرے گا، جھٹلائے گا. یہ بات جب بولی جاتی ہے نا شروع میں، اس کا کوئی ویٹ نہیں لگ رہا ہوتا سامنے لوگ. آج مجھے آپ کو بولا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کام کرو گے عذاب آئے گا، ہمیں کوئی فیلنگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ بات کی حقیقت جو ہے نا، یہ بعد میں یاد آتی ہے. دیکھو شروع میں یہ بات بولی گئی تھی. کیا ہوا، فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس سے کیا بولا، اب میں ایمان لاتا ہوں. تو اب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا وہ کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہے تھے، صرف خواہ مخواہ کی باتیں نہیں کر رہے تھے، وہ حقیقت بیان کر رہے تھے. تو آج جب میں اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ جتنا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے آپ اور میرے لیے آسانی ہوگی، میں اور آپ ہی اللہ کے عذاب سے بچیں گے، تو اس وقت بندے کو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو کاش کہ ہم پہلے سے سمجھنے والے بن جائیں، بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، پچھتاتے ہیں. اچھا جی، اب فرعون نے اب بولا تو تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ یہ کیا رب یعنی لگا کے رکھا ہے تم نے، کون ہے تم دونوں کا رب؟ اب دیکھیے جواب دے رہے ہیں. یہ تو موقع ہونا چاہیے نا، بس یہ سوال کرے تو ہمیں ملے نا موقع جواب دینے کا. یہ تو پوزیشن کے لیے جو ہے نا ویٹ کرنا چاہیے. آپ پوچھو تو صحیح ہم سے کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے آپ کو. کیوں، یہ کن کا طریقہ ہوتا ہے؟ جو حق پر ہوتے ہیں اور جن کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہوتے ہیں، جن کے پاس ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو کہتے ہیں آپ ان سے پوچھو تو صحیح نا. تو اس کے لیے سچویشن بنتی ہے. تو پہلے تو ان کی جو مسئلہ تھا انہوں نے اس کو بیان کیا. اب جب وہ سنتا ہے اس سے کہا تمہارے رب کیا. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ اچھا صحیح ہے، اب آپ بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہے، تو آپ بس اسی موقع کی تلاش ہوتی نا. آپ بولیں تو صحیح کہ قرآن سے دکھانا ہے. آپ پہلے اس بات پر تو آؤ کہ قرآن سے دکھا دو. تو اب ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہو. تو اس سے پہلے تک جو ہے نا وہ گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے. کوئی بات کے لیے کوئی ایسی اٹریکشن پیدا کرنی پڑتی کہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف آئیں. اب کیا ہوا، فرماتے ہیں 50 میں، قال ربنا الذی، موسیٰ نے کہا اے ہماری رب، ہمارا رب، الذی وہ ہے جو اعطی کل شیء جس سے دی ہر چیز، خلقہ جس سے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی ہے. خلق یعنی اس کی پیدائش جو ہے اس نے عطا کی ہے اس کو. ثم ہدی، پھر اس نے راہ دکھائی، پھر اس نے راستہ بتایا. 51 قال فما بال القرون الاولی، تو فرعون نے کہا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہوگا القرون الاولی، پہلی قوموں کے ساتھ. 52 قال علمها عند ربی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا فی کتاب، کتاب میں ہے. لا یضل ربی، نہ چوکتا ہے میرا رب، ولا ینسا، اور نہ بھولتا ہے. اب کیا کہا کہ جب کہا تم دونوں کا رب کون ہے، تو یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے ایک الگ سی بات کہی کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو شکل بدل دیتا ہے، اس کی یعنی اس کی ساخت عطا کرتا ہے، وہ ہے ہمارے رب. یعنی کسی کے پاس کوئی پلان یا کوئی آئیڈیا بھی تھا کہ کس طرح سے کسی چیز کو کوئی شکل دی جاتی ہے. یہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے، اس کو بنایا ہے اور پھر اس کی ہدایت بھی کی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھ دی بتوں کی طرح، انسان کو بتایا بھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو آنکھیں دی ہے تو اس سے روشنی بھی ہے اس کی آنکھوں میں، کان دیے ہیں تو کان سے وہ سنتا بھی ہے. تو کہا کہ اس نے اس کی رہنمائی بھی کی ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہوا پہلے لوگوں کا، ان کا کیا ہوگا پھر جو پہلی بستی ہے. اچھا یہاں پہ اپنی بات پڑھی ہے، جب آپ انشاءاللہ سورہ شعراء پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے اور بھی مزید بات کی ہے. کہا ہے کہ تمہارے رب ہے تمہارے باپ داداؤں کا جو آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے، وہ رب ہے جس کو ہم مانتے ہیں. تو کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا ہوگا، تو کہا کہ اس کا میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے. اچھا جی آیت نمبر 53 الذی، وہ ذات ہے وہ، جعل لکم الارض، جس سے بنائے تمہارے لیے زمین کو مادن بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، وسلک اور بنائے اس نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں سبل راستے، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے سے ازواجن جوڑے جوڑے من نبات شتیٰ طرح طرح کی نباتات کے. کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس سے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے تمہارے لیے جو ہے اس میں ہر طرح کے راستے بناتی ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے. یہ تم نے تو نہیں کیا ہے نا، اوبیسلی کوئی فرعون نے تو نہیں کیا تھا. یہ سارے کام کس نے کیے ہیں، اللہ نے کیے ہیں. تو یہ ہے میرا رب وہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو مطلب اگر تم کر سکتے ہو تو صحیح ہے، تم بن جاؤ گے رب، لیکن جب تم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو تمہیں بھی اسی کو ماننا پڑے گا جس کے تم محتاج ہو.
اور پھر یہ کہ ہم نے جو ہے اللہ فرمانے اب کہ ہم نے نکالا اس کے ساتھ جوڑے اور مختلف قسم کی نباتات، یہ اللہ فرما رہے ہیں. صحیح. اب اگلی آیت دیکھیے، اس کے بعد حکم کیا دیے جا رہے ہیں. 54 کلو تم سب کھاؤ، ورعو اور چڑھاؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی اہل عقل کے لیے. اب کیا کہتے ہیں کہ اب کھاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نکالے، تم سب کھاؤ، اپنے چوپایوں کو چڑھاؤ اس سے جو اللہ نے عطا کیا. ان تمام باتوں میں نشانی صرف جو عقل والے ہیں نا ان کے لیے، ورنہ عام لوگ بولیں گے کیا ہو گیا اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو یہ کیا خدا نے کیا ہے تو صحیح کیا ہوگا، ہم کیا کریں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے طریقے ہیں یا جو ہمیں اچھا لگتا ہے. تو یہ بات یہ تھی کہ اگر فرعون کے اندر نہا ہوتی نا، عقل ہوتی، تو وہ ظاہر مان لیتا. اور جو بھی آج بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو، حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی کے پیچھے جو ہے اس کا ہاتھ ہے یہ تمام چیزوں کے، تو وہ ضرور اس کو نشانی اور عبرت بنا لیتا ہے. اچھا جی، آیت نمبر 55 منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو پلٹائیں گے، ومنہا، اور اسی میں سے نخرجکم، ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری بار بھی. کہہ رہے ہیں اسی زمین سے، آپ نے پیچھے پڑھا نا الارض، صحیح ہے، اس سے نکالی نا چیزیں، تو کہا اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہم جوڑا، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیتے ہیں، میں اور آپ اندر زمین کے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ کہنا اسی سے ہی تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے قیامت کے دن. یعنی اللہ دیکھیں آپ کتنی ایک چیز سے کتنے کام لے سکتے. اللہ فرماتے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر پانی سے ہر زندہ چیز بنا دی. یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ کس سے بنا دی؟ ایک پانی سے بنا دی. وہ ایک پانی پتہ نہیں کتنے قسم کے رنگ دے کے چلا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے اور کتنے قسم کے اور کتنے رنگوں کے جو ہے نباتات نکلتے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی کم قدرت ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ نشانی صرف ان کے لیے، نہا کا مطلب ہوتا ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر، تو ان کے لیے یہ عبرت بن جاتی. اچھا جی، فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ یقیناً ہم نے دکھائی اسے آیاتنا، ہماری نشانیاں، کلھا، ساری کے ساری، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا. آیت نمبر 57 قال جئتنا، کہنے لگا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے تو ہماری ساری نشانی دکھا دی تھی. کیا مطلب ہے؟ جتنی دکھانی چاہیے تھی جو ایک کافی ہو کسی بندے کو سمجھنے کے لیے، ہم نے اس کو ساری نشانی دکھا دی تھی. جیسا کہ آپ کہیں کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ اتنی وہ غلط چیز کھائی اور اس کے بعد اس کا نقصان ہوا اور اتنے دن اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا پڑا، اس کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے، نکلتا ہے تھوڑے دنوں بعد، پھر وہ وہی چیزیں کھانا شروع کر دیتے. تو کیا ہوگا اس کا؟ اس نے دیکھ لی نا اپنی نشانی، اپنی عبرت دیکھ لی اس نے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ اس سے سبق نہیں سیکھ رہا. تو کہا ہم نے اس کو ساری نشانیاں دکھا دی تھی جو سمجھنے کے لیے کافی تھی، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. تو کہتے ہیں کہ کیا کہتا ہے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آ گیا ہے موسیٰ کہ تاکہ ہماری زمین پہ قبضہ کر دے اپنی جادو کے ذریعے. اب دیکھیں ان کو جادوگر ہی کہلوا رہے وہ ٹھہرا رہے ہیں ان کو جادوگر. وہ رسول نہیں بولے گا موسیٰ علیہ السلام کہ وہ رسول ربک ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. کیوں؟ ریپوٹیشن جب تک یہ ڈاؤن نہیں کرے گا نا وہ اس کی جو اس کا دشمن ہے، تب تک یہ جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا آگے. اور کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی سوچ ہے نا اس کی، وہی موسیٰ علیہ السلام پہ تھوپ رہے ہیں کہ آپ تو تم اس لیے آ گئے ہو ہمارے پاس کہ ہماری زمین سے ہمیں نکال دو. اور آپ دیکھیں اوپر جو بات بیان کی کہ تم اسی زمین سے نکلے ہو اور اسی میں جاتے ہو، اسی سے دوبارہ پیدا ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کی اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم اتنی سرکشی کرتے ہو، تم دیکھو تو صحیح تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو. تو فرعون آ جائے یا شداد آ جائے، قارون آ جائے، کوئی بھی بڑا آ جائے، پیدا کس سے ہوا ہے؟ عام نطفے سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے. تو اتنی اکڑ دکھا کے جو ہے نا اس کو کہاں پہ کوئی ٹھکانہ یا جائے پناہ مل سکتی ہے. اب کہتے 58 میں فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو یہ کہتا ہے کہ ہم اب ضرور مقابلے کے لیے لائیں گے بِسِحْرٍ، جادو، مثلی، اسی قسم کا. فَجَعَلْ، تو معین کر لو، بَيْنَنَا، ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور اپنے درمیان، مَوْعِدًا، ایک خاص دن. لَا نُخْلِفُهُ، نہیں خلاف ورزی کریں گے ہم نحن، ہم، ولا انت، اور نہ آپ، مکانن سوا، ایک کھلے میدان میں. یعنی کہتا ہے کہ اچھا صحیح ہے، اب ہم ایسے جادوگر لائیں گے اسی قسم کے. وہ تو اس کو جادو سمجھ رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ اسی قسم کے ہم جادوگر لے آئیں گے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدہ طے کر لو، ایک ٹائم طے کر لو
اور اس کے خلاف کوئی نہیں کرے گا. وہی ٹائم پہ سب آئیں گے اور ایک کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ ہم مقابلہ کریں گے. اچھا جی 59 قال موعدکم، تو کہا تمہارا وعدہ یوم الزینہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت جو ہے وہ یوم الزینہ جشن کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے الناس لوگ ضحًا دن چڑھے. یوم الزینہ کا جو الفاظ ہے عربی کے یوم کا معنی ہوتا ہے دن، زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینت، آرائش یعنی انٹرٹینمنٹ. اس کا مطلب صرف سجاوٹ نہیں ہوتی، جشن جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ. تو اس دور میں بھی ظاہر ہے چیزیں دن سیلیبریٹ ہوتے تھے. تو وہ جو یوم الزینہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ظاہر ہے جمع ہوتے اس دن، فارغ ہوتے لوگ. تو وہ جیسے ایک کرتب نہیں ہوتا اسی طریقے سے یہ تو کوئی ایک بن گیا کہ تماشا دکھائی دے رہا ہے جیسے. تو اگر ایک چیز ہے کہ وہ چیز تو غلط ہی تھی نا وہ جو کرنے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ سامنے سے ان کو جواب دینے کے لیے گئے تھے لہٰذا وہ ان کی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار جو ان کی غلط چیز ہے. یعنی جب آپ ڈائلاگ کرتے کہ آپ ایک عیسائی کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ مجھے نہیں بتاؤ تم کفری اور شرکیہ باتیں کر رہے. آپ اس کو اپنی بات بیان کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کی بات سننی ضروری ہے، ورنہ آپ بیان نہیں کر سکیں گے باتیں. تو یہاں پہ اس نے بولا کہ اچھا یہ جادو 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 کر کے اس سے کیا بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی نشان جو اللہ کی نشانیاں تھیں وہ اس کو جادو ٹھہرا دیا تھا. تو اچھا کہا کہ پھر ٹائم فکس کر لیتے. ٹائم فکس ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت کے دن. کیوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا؟ تاکہ لوگ زیادہ ہوں گے، زیادہ اچھا کام ہو سکے گا اور سب دن چڑھے جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. اب فرماتے 60 میں فتولی فرعون، تو لوٹ گیا فرعون، فجمع کیدہ، تو جمع کرنے لگا اپنی تدبیریں، ثم اتی، اور پھر آیا. آیت نمبر 61 قال لهم موسیٰ، کہا ان کے لیے موسیٰ نے ویلکم، اے شامت تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت تم گھڑو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم، تو وہ ستیہ ناس کر دے گا تمہارا بعذاب، عذاب کے ساتھ، یعنی وہ تمہیں برباد کر دے گا عذاب کے ساتھ. وقد خواب، اور یقیناً نامراد ہوا، من افطرا، جس نے بھی جھوٹ گھڑا. اب کیا کہا؟ تو وہ لوٹ گیا فرعون، یعنی بات طے ہو گئی، دن مقرر ہو گیا. صحیح ہے. اب کیا کہاں لوٹ گیا؟ اپنی تیاری کرنے کے، یعنی پھر گیا اپنی جگہ پہ جانے چلا گیا اور اپنی ساری چالیں جو ہے وہ جمع کرنا شروع ہوا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ٹریپ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو پھنسانا ہے. اچھا یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فوراً قتل کے آرڈر نہیں نکال سکتا تھا؟ کیا فوراً قتل نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کی. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے اور کیا چاہتے ہیں. اور یہ کہ وہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اور اس کا جو ہے نا وہ اس کی دھاگ بیٹھ جائے. فرعون چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے میں اپنی اور مزید دھاگ بٹھا لوں گا، تبھی وہ وقت دے رہا ہے. اور یہ ساری باتیں اتنے آرام سے چل رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ فرعون ہوتے ہوئے بھی اس کو موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات کرنی پڑی. یہی بہت بڑی بات تھی. ایسوں کے آگے تو کوئی زبان نہیں چلا سکتا، کوئی الفاظ نہیں نکال سکتا، اور وہ اس کے سر پہ آ گئے. یہاں سے اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ اس کو سوچنا پڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ جو بہت سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ تو کسی کو کوئی حیثیت نہیں ان کی تو سمجھتے، لیکن کیا ہے کہ یہاں سے اس کا تباہی شروع ہو گئی. اس سے ساری تدبیریں جمع کر دی اور پھر وہ آیا تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے بولا ہلاکت ہو تم پر، یعنی تم جو ہے وہ ویلکم کا مطلب کیا ہے؟ شامت کے مارو، یعنی کیا تم کرنے آ گئے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو. کیا مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو؟ یعنی میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے نشانی دکھائی اور تم اس کو جادو بولتے ہو، اور تم اب سامنے سے جو ہے وہ اپنے تماشا دکھاؤ گے. تم کو جو ہے نا اللہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے. یا جھوٹ یہ کہ ہمیں کوئی اللہ نے نہیں بولا ہے کہ اللہ کی بات ماننی ضروری ہے، یا کوئی رسول آتا ہے تو رسول کی اتباع ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو تمہارا پورا جھوٹ کے اوپر دین ہے. یا یہ کہ آپ دوسری آیتوں میں پڑھ لیں گے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے سرداروں نے موسیٰ کے فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو چاہتا ہے کہ آپ کے معبودوں سے آپ کو ہٹا دے. یعنی فرعون کا بھی کوئی معبود تھا تو وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کا اوپر جو ان کا دین انہوں نے گھڑ کے رکھا تھا. تو کہا کہ کیا تم لوگ حرکتیں کر رہے، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں جو ہے نا وہ ختم کر دیں. اور یقیناً نامراد ہوتا ہے جو افطرا گھڑتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اگر وہ جادو کرتے نا وہ گھڑ رہے ہوتے، وہ کوئی چیز کو کریٹ کر رہے ہوتے اور وہ کبھی بھی جو ہے مراد کو نہیں پہنچتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لہٰذا آج جو دین کو اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہیں اور اللہ پہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ بولا اور اللہ نے وہ بولا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اللہ بتا رہے ہیں. آج مسلمان جو ہے نا ان کے زوال کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دین کو انہوں نے قرآن کو دین نہیں
سمجھائے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا جہاں کی چیزیں جو ہے جب اس کو دین سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات اصلی ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کی ناکامی ہو رہی ہے، کامیابی تو نہیں ہو رہی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، تو تنازع ہونے لگا ان کے معاملے میں، بینہم آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ، کہ آیت نمبر 63 ان سب وہ سب کہنے لگے ان ہاذانی، یقیناً یہ دونوں لساحرانی جادوگر ہیں، یریدان یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجاکم کہ نکال دیں تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا اور لے جائیں مٹا دیں، بطریقتکم تمہارے طریقوں کو، المثلی جو مثالی ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، جب یہ بات سنی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے متنازع ہونے لگے، کسی نے بولا ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی نے بولا ہوگا کیا کہہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس بات کا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو وہ آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس صرف دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمین پہ قبضہ کر لیں، جیسے کہ نبیوں کو بولا تم اپنی بڑائی چاہتے ہو، کیوں آئے ہو تم ہمارے پاس، اپنے جادو کے زور سے سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور تم سے جو ہے نا وہ تمہارے طریقے، مثالی طریقے زندگی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا ان کو گھمنڈ ہے، ناز ہے اپنے زندگی کے اوپر، اپنے لائف سٹائل پر، کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ تو بڑا ہی مثالی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری یہ چیزیں ختم ہو جائے۔ آج جب ہم قرآن اور دین کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہماری اچھی خاصی زندگی کو کدھر کیا ڈل کر رہے ہیں آپ ہماری لائف، یہ ساری باتیں بتا کر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں اپنی ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، مطلب وہ پازیٹیو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ آیت نمبر 64 فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ، تو اکٹھی کر لو تم سب اپنی تدبیریں، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا پھر آ جاؤ صف باندھ کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور یقیناً کامیابی ہوگی آج جو جیتے گا، جو بلند رہے گا۔ اب کیا کہا، اپنی تدبیریں اکٹھی کر لو اور صف میں آ جاؤ۔ یاد رکھیں صف جو ہوتی ہے نا یہ بڑی علامت ہے اس بات کی کہ ہم متحد ہیں اور ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، اور صفیں جن کی بے ترتیب ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچارے کیا لڑیں گے، ان کی تو صفیں ہی نہیں بنی ہوئی صحیح۔ تو آج جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت نماز میں ایک سبق سکھاتے ہیں، صف بندی، جو کہ اتحاد کو پیش کرتی ہے، اور وہ یہ بیان کرتی ہے کہ میں اور آپ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے سوائے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، سارے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ہی صف میں ہوں گے، سارے ایک ہی اللہ کے آگے بس جھکیں گے، سارے جو ہے اس اللہ کو سجدہ کریں گے، کوئی کسی کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صف جو ہے نا یہ قرآن اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، یعنی آپ فرشتوں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ کہتے ہیں وہ صف میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو لڑتے ہیں صف میں، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ تو صرف ہارون ہی تھے، تو ادھر ان کے پاس اتنے لوگ تھے، تو یہ صف بندی کی آپ اہمیت سمجھ رہے ہیں، یعنی اختلاف فرقے نہیں ہونے چاہیے، اور جتنا صف بندی پہ زور دیا گیا اتنے ہی آج آپ دیکھ لیں اختلافات اور فرقے قرآن کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے لوگوں نے کر دی۔ حالانکہ یہ تو سبق ہر روز سکھائے جا رہے ہیں، ہر نماز پہ سکھائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج وہ صف میں، اور آج کامیاب ہوگا جو بلند رہے گا، یعنی جو جیتے گا بس وہ کامیاب ہے۔ 65 قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا یہ کہ تو پھینک، اما ان نکون اول من القا، و اما اور یا ان نکون کہ ہم ہوں اول پہلے من القا جو پھینکنے والے۔ آیت نمبر 66 قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ القوا تم ہی پھینکو، فَإِذَا تو یکایت حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں، یخیل خیال ہونے لگا، الیہ اس کی طرف، من سحرہم اس موسیٰ کی طرف ان کے جادو کے زور سے، انہا گویا کہ وہ تسعی دوڑ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہی ورڈ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آئے، یہی ورڈ ان کے لیے بھی آئے، صحیح ہے تسعی کا۔ خیر یہاں پہ بات یہ بتائی کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ڈال رہے ہیں یا ہم ڈالیں پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا ڈالو، پھر تم ڈال دو۔ تو جب ان کی رسیاں، ان کی جو لاٹھیاں تھی وہ خیال کیا جا رہا تھا اس کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف وہ خیال کی گئی، یعنی وہ لگ ایسی رہی تھی کہ جیسا کہ وہ کیا ہے دوڑ رہی ہے۔ دوڑ رہی کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ وہ واقعی اژدھا ہے یا کوئی سانپ ہے، کوئی چیز ہے، جیسے میجیشین ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ایک چیز کو غائب کر رہے ہیں، ایک چیز کو اسی میں سے نکال کے دے رہے ہیں، تو وہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی طرف، وہ اصل میں حقیقت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہپنوٹزم ہوتا ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر اگر آپ ہپنوٹزم کیا جاتا ہے
تو اس پر جو بھی بندہ اس جگہ کو دیکھے گا نا تو وہ اس کو ایسے ہی محسوس کرے گا جیسے دکھانے والا دکھانا چاہے گا. تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ صرف کیا ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. سحر کا معنی یہی ہے, دھوکہ, جھوٹ, فریب. تو یہاں پہ بتایا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ یوں ہی دکھا. تو کوئی بولے گا کہ نبی نے ایسے کیسے دیکھا, نبی تو اللہ والے ہوتے, ایمان والے ہوتے. تو یہاں پہ وہ نبی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا, نبی کے کوئی برین کو نہیں کنٹرول کر رہا, دماغ کے اوپر نہیں آ رہا ہے جس طرح لوگوں نے کہا معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. تو اللہ کہہ رہے ظالموں نے کہا کہ نبی جادو کیے گئے ہیں, لہٰذا کوئی اس بات کو پلیز غلط نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان کی اس چیز کو دیکھا. یہ تو ایک کرتب تھا, تماشا تھا جو انہوں نے دکھایا. کوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھوڑی سوار ہو گئے, یعنی وہ چیز, وہ اثر سے کوئی موسیٰ علیہ السلام کے دماغی طور پر کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوئے, یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک اس کا اپنا ایک فن تھا جو انہوں نے دکھایا, اور جو کہ ظاہر دھوکے کے اوپر مبنی تھا, لوگوں کے اوپر اپنی ساکھ بٹھانا تھا کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو اور یہ آپ دیکھیں پیچھے یہی بولا کہ تم لوگ دیکھو اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو, اور گھڑنے والے جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتے, چاہے وہ کسی بھی انداز میں یہ بولے کہ یہ اللہ نے ہمیں علم دی ہے. اگر یہی کوئی بولنا شروع کر دے جادوگری کو کہ اللہ نے علم دی ہے, تو وہ کیا ہے, اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے خواہ. اچھا جی, فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, تو محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خیفتاً خوف, موسیٰ نے 68 قُلْنَا لَا تَخَفْ, ہم نے کہا مت ڈریے, اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, بے شک آپ ہی غالب ہیں. اب بھائی دیکھیں چیز تو جھوٹی تھی نا, اللہ تعالیٰ ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام کے, ہارون علیہ السلام کے, کہہ رہے میں خوب دیکھ رہا ہوں, میں خوب سن رہا ہوں, بول رہے تھے نا یہ بات. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ رہا ہے اپنے دل میں. انسان ہے, عام سے انسان ہے, میں اور آپ کو جیسے ڈر لگتا ہے, میں اور آپ کے پاس قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, ساری باتیں موجود ہوتی ہیں, پھر بھی ہمارے اندر اوپر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے کسی سے بات کرتے ہو. کہ اگر کوئی بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے یہاں پہ, تو ہم جو ہے نا وہ تھوڑے سے اندر سے ہمارے اندر جو ایک گھبراہٹ چڑھ رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے آپ میں, نہیں وہ ظاہر نہیں ہوا, اپنے نفس میں ان کو ایک خیف یعنی ڈر محسوس ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا مت ڈریے, آپ ہی غالب رہیں گے. تو ڈر کہ دیکھیں ڈر کو جو ہے سوار کر کے پیچھے نہیں ہٹتا مومن بندہ. یہاں ڈر لگ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جرأت کتنی, بات کیا ہے, کام کیا کی جا رہی ہے, جرأت کام کی جا رہی ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک طرف تو دیکھیں اگر بڑے جذباتی ہیں حق کے معاملے میں, لیکن دوسری طرف ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ انہیں ڈر نہیں لگتا, لیکن کیا ہے, اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. یہ ہمارے پاس جذبہ ہونا چاہیے. ہم خود کچھ بھی نہ ہو, لیکن ہم کام ایسے کریں کہ لوگ پتہ نہیں سمجھیں گے, پتہ نہیں بہت بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے کیا چیز کوئی مشکل ہے, لیکن اصل میں کیا ہوتی ہے, پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے. اور بندہ اگر اس کی نیت سچی ہے نا, تو اللہ اس بندے سے جو واقعی اتنے جذبہ یا اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتا, اللہ اس سے بھی کام کروا لیتا. اتنا اس کا جذبہ اگر ہے, اچھا ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا فرمایا, آیت نمبر 68 جو آپ نے پڑھی کہ آپ مت ڈریے, آپ جو ہے وہ غالب آئیں گے. آیت 69 دیکھتے ہیں, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, اور ڈال دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, تلقف نگل جائے گا وہ, مَا صَنَعُوا, جو انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا, بے شک انہوں نے جو بنایا ہے, قید, چال ہے, ساحر, جادوگر کی, ولا یفلح الساحر, اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر, حیث اتی, جہاں سے بھی وہ آ جائے. اب کیا کہتے ہیں کہ ڈال دیجئے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے, یعنی ظاہر اپنا اثر ڈال دیجئے, وہ نگل لے گا جو انہوں نے بنایا. اب پتہ ہی کتنے سارے جادوگر ہوں گے, انہوں نے کیا کیا ڈالا ہو, اور ایک موسیٰ علیہ السلام سامنے, تو کہا آپ ڈالیے, یہ سب نکل جائیں. تو جب بندہ حق پہ ہوتا ہے نا, تو چاہے سامنے والا کتنی دلیلیں دے دے, آپ کی ایک ہی دلیل جو ہے نا وہ ساری چیزوں کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے. یعنی وہ ان کی تمام جو خواہ کی دلیلیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر ایک سچی بات سامنے پیش کر دی جاتی ہے. اس وقت پھر کوانٹٹی نہیں گنی جاتی کتنی باتیں پیش کی گئی, اس وقت وہ صرف ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ چیز جو ہے وہی سمجھتا ہے جو پھر سچا ہوتا ہے, لیکن جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ تو اپنی انا اور ضد پہ رہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا کہ آپ نگل لے گا یہ جو بھی انہوں نے بنایا ہے. یہ تو صرف کیا ہے, جادوگر کی چالیں ہیں, صرف ٹیکنیکس ہیں. آپ کہتے ہیں نا انہوں نے ٹیکنیکس یوز کی ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یہ آپ نے اتنی محنت سے بنایا ہے, اتنا چھوٹا اتنا باریک کام آپ نے کیا, تو آپ کہتے ہیں اس میں کیا ہوا, انہوں نے فلاں چیز یوز کی ہے اس سے ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. تو آپ اور میں دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے.
اچھا اگر آپ نوٹس کریں پیچھے اپنے آیتوں میں یہ پڑھا بار بار کہ وہ اپنے چالیں اپنی جمع کر رہا تھا. انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا جادو پیش نہیں کیا، بہت بڑے لیول کا جادو تھا. اور آپ دیکھ لیں انبیاء کو وہی اس دور کے حساب سے جو ہے نا وہ معجزے دی جاتی ہے، نشانی دی جاتی ہے جو مقابلے پڑا دے سامنے اس دور کے لوگوں کے. اور اسی لیے یہاں پہ بھی کوئی ان کا چھوٹا موٹا جادو نہیں تھا، لیکن جادو کے مقابلے میں اللہ نے ان کو جادو نہیں دیا تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دے دی تھی، خاص اللہ کی طرف سے ایک چیز تھی. تو اب کہا کہ یہ تو ان کی چالیں ہیں، اور جادوگر جو ہے نا وہ جدھر سے بھی جیسے بھی وار لے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں 70 میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ تو ڈال دیے گئے سحرہ جادوگر سجداً سجدے میں. قالوا ان سب نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر. کیا ہوا؟ کہتے ڈال دیے گئے سارے جادوگر سجدے کی حالت میں. ڈال دیے گئے کا مطلب پتہ کوئی کیوں یہاں پہ استعمال ہوا ہے ڈال دیے گئے؟ یہ نہیں کہا جادوگروں نے سجدہ کر لیا، یہ بھی کہہ سکتے تھے. کہا ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. یہ آپ کو پتہ ہے کیا کیفیت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جادوگر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا ان کا. جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دکھایا ہے، یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی چیز ہے، تو ان سے وہ کنٹرول نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا پکڑا کے رکھے ان کو اللہ کے آگے سمجھنے لگے. یہ سمجھیں اس بات کو کہ یعنی کہ آپ اگر ایک کسی جگہ پر آئی ہوئی ہیں اور اس کی سچویشن یہی ہے کہ اگر آپ یہ چیز ہو گئی تو آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی، اسی وقت آپ کو یہ چیز دینی پڑے گی، تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ اس جگہ کے لیے جو ہے نا آپ ایک میسمرائزڈ ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ بن جاتا ہے کہ اب یہ جب یہ چیز ہے اگر یہ میرے خلاف جائے گی تو میں نے یہ کرنا ہے. وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کوئی بہت اچھی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو آپ اچانک سے خود ہی تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح، آپ کی زبان سے آپ کے منہ سے جو ہے خود ہی الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک آٹومیٹک ریئیکشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک آٹومیٹک ریئیکشن تھا کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اور وہ ان کو آئیڈیا تک نہیں تھا، ان کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی طرح کسی بھی طرح سے غالب آ سکیں گے. ہم نے کام ہی اتنا زبردست کیا، ہمارے کام کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. اور کیا ہوا؟ ان کو سمجھ پڑ گئی نہیں یہ اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کیا کہا فوراً؟ کیا مان گئے موسیٰ اور ہارون کے رب کو. آیت نمبر 71 قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے لہو اس پر، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں لکم تمہیں. انہو لکبیرکم الذی، یقیناً وہی تمہارا گروہ ہے یعنی کبیر کہتے بڑے کو، تمہارا بڑا تو وہ ہے الذی جس نے علمکم السحر تم کو سکھایا ہے جادو. فلوقطعن تو ضرور میں کاٹ دوں گا تم سب کو، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو میں کٹوا دیتا ہوں، وارجلکم اور تمہارے پیر کو، من خلاف مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور ضرور میں سولی چڑھاتا ہوں تم کو، فی جذوع النخل کھجور کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا، اینا کہ ہم دونوں میں سے کون، اشد عذابا وابقى زیادہ سخت عذاب دینے میں اور جس کا عذاب دیر پائے، یعنی کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا، فرعون نے کہا تم ایمان لے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. اچھا فرعون نے کیوں نہیں مانا اور جادوگروں نے کیوں مان لی؟ کیونکہ جادوگر پیش کر رہے تھے سامنے، ان کو جو اپنے علم کی مہارت کا پتہ تھا وہ فرعون تو نہیں جانتا تھا، فرعون نے تو ان کو ہائر کیا تھا، تو اس لیے وہ لوگ اسے تو اچھا انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا. اور پھر یہ کہ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی اچھے لوگ تھے، تو اب وہ کیا ہوئے، وہ تو سجدے میں گر گئے، انہوں نے مان لیا. فرعون نے کہا تم ایمان لے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. تمہارا بڑا کون ہے؟ وہ جس سے تمہیں جادو سکھایا، یہ اب تمہارا اچانک سے رب بن گیا بڑا. موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر تم ایمان لے، اور پھر فوراً سے اس کی دھمکی شروع ہو گئی کہ میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب جو ہے نا وہ بہت باقی اور کس کا عذاب سخت ہے. یہ فرعونیت تھی، اللہ کے خلاف اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرنا کہ میں ہی بہت کچھ ہوں، میرا عذاب زیادہ باقی رہتا ہے جو تمہارا یہ لوگ موسیٰ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا زور تھا اس وقت، کس قدر مشکل وقت ہوگا. کیا دیکھ کر انہوں نے موسیٰ کو فوراً مان لیا موسیٰ کے اوپر کہ بھائی یہ اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں. ان کو ڈر نہیں لگا
کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ آج میں اور آپ کے اوپر تو یہ آزمائش آئی نہیں ہے. ہم کیا اللہ کو, ہمیں بھی تو دکھانا ہے نا اپنی زندگی میں. اللہ فرماتے تم سب جنت میں جاؤ گے کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تک تو تم نے جہاد اور صبر کا امتحان نہیں پاس کیے. ابھی تو ہم نے پرکھا نہیں ہے ان کو جو جہاد کر رہے ہیں, جو مشقت اٹھائیں گے اللہ کے راستے میں, اور جو صبر کر رہے ہیں. تو یہ میں اور آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسے معاملات ہوں گے کہ میں اور آپ کو اللہ کو دکھانا پڑے گا کہ اگر اس زمانے کے لوگوں نے اتنے بڑا کام کیا, اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا, تو آج میں اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سوچے کہ اللہ کے آگے ہماری جگہ کیسے بنے گی. اچھا جی, اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں, قالوا, انہوں نے کہا, لن نؤثرک, ہرگز ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے, علی ما جاءنا, ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے, من البینات, روشن نشانیاں, والذی, اور وہ ذات, فطرنا, جس سے ہمیں پیدا کیا ہے, فقدی, تو فیصلہ کر لے, ما انت قاض, جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے. کہا کہ ہم تو تجھے ترجیح نہیں دینے والے. اب جو ہمارے سامنے آ چکا ہے, روشن دلیل آ گئی ہے, بینات کہتے ہیں جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا, یعنی واضح ہو اتنی. تو اور وہ ذات جس سے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے سامنے آ گئی ساری بات, کر لے تجھے جو فیصلے کرنے کر لے, ہم نے تو تیری بات کو نہیں مانا. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایمان. یہ جو یہاں پہ انہوں نے جس چیز کا ثبوت پیش کیا ہے, یہ ہوتا ہے ایمان. یہ ہوتا ہے اللہ کو مان لینا. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا آمنت باللہ, میں اللہ کو مان گئی, صحیح ہم ابھی کہہ رہے ہیں, لیکن اصل حقیقت میں جو اللہ کو ماننا ہوتا ہے نا, وہ یہ جو انہوں نے کیا, دکھایا انہوں نے, عملی طور پر دکھایا. ابھی انہوں نے کوئی اور نیکیاں نہیں کیے, لیکن انہوں نے ایمان کا ثبوت دے دیا اور کہا کہ تو اس دنیا میں ہی فیصلہ کر لے گا نا. یعنی آپ دیکھیں اتنا پکا یقین آ گیا ان کو. انہوں نے بولا جب اللہ ہے ہی اس کائنات میں تو ہمیں اللہ کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ خود ہمارا معاملہ حل کریں گے, ہمارا مسئلہ حل کریں گے. آج تک ہم کیوں گمراہی میں رہے؟ یعنی قدر دیکھیے, ویلیو دیکھیے ان کو کتنی آ رہی ہے ایمان کی. جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے جو کنورٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, جو اسلام قبول کر کے آتے ہیں, جو سرچ کر کے آتے ہیں, ان کو اسی لیے زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ سب تو بس اسی انوائرمنٹ میں رہے ہوئے, ہمیں کوئی ہے ہی نہیں, قدر ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. میں اور آپ کو کوئی آج بول نہیں رہے کچھ کہ تم اسلام کیوں لائے ہوئے ہو, تم ایک اللہ کو کیوں مان رہے ہو. تو یہ ساری آیتیں اللہ نے ہمیں کیوں بتائی ہے؟ کیا کوئی کرتب یا تماشا یا وہ باتیں جو ہے ہمیں صرف ایک سٹوری کے طور پر سنانے کے لیے؟ یہ اسی لیے تو بتایا ہے کہ میں اور آپ اس سے سبق سیکھیں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے کیا بن رہی ہے آج کے دور کے لیے نصیحت. کیا میں اور آپ کو نہیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو سنائیں کہ دیکھو یہ اللہ کے لیے کیسا ان کا جذبہ جو تھا وہ کس بلندی پر تھا, کتنا وہ سچ سے محبت کرنے والے لوگ تھے. اور آج ہم جو ہے وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے تو وہ بھی گناہ ہے, مطلب ہم زندگی کیسے گزاریں, ہمارے لیے تو زندگی مشکل کر کے رکھ دی. تو یا تو یہ دیکھ لیں, یعنی ظاہر بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا, تو یہ بتایا نہیں جاتا, اس کو صرف ایک کہانی کے طور پر سنا دیا جاتا ہے. اچھا جی, آیت نمبر 73 دیکھیں, انا آمنا, یقیناً ہم ایمان لے آئے, بربنا, ہمارے رب پر, لیغفر لنا, کہ وہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے لیے معاف کر دے, خطایانا, ہماری خطائیں, وما اکرہتنا, اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا علیہ اس پر, من السحر, جادو سے, واللہ خیر و ابقی, اور اللہ ہی سب سے بہتر اور باقی رہنے والے ہیں. کہا نا ہم ایمان لے اپنے رب پر, تو یہ صحیح ہے, سوٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو واقعی ایمان لائے. اور کیا کہہ رہے ہیں فوراً, اللہ سے ان کو کیا چاہیے, کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے اللہ یہ فرعون کو فوراً ختم کر دیں. ایمان لا کے فوراً یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری جان بچا لیں, نہیں, کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, آپ ہمیں بخش دیں, ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں. اور یہ جو اس نے ہمیں مجبور کیا تھا جادوگری پہ, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا, اس کے زور پر سے وہ جادو بھی کرتے تھے کہ وہ ان کو پریشرائز کرتا تھا. اور یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تو وہ ہے جس سے تمہیں جادو سکھائے, یعنی سارے الٹے کام جو ہے وہ زبردستی ان سے کروا رہا تھا. اور کہا اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والے, یعنی اللہ ہی بہترین ہے, اس کا کیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا کسی بھی دن. اچھا جی, آیت نمبر 74 دیکھیں, انہ من یأتی ربہ, بے شک وہ جو حاضر ہوگا ربہ, اپنے رب کے حضور, مجرم بن کر, فإن لہ, تو کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے جہنم ہے, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ مرے گا اس میں, ولا یحیا, اور نہ جیے گا. تو کہا کہ جو بھی حاضر ہوگا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر تو اس کے لیے تو جہنم ہے, اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا. آیت نمبر 75, ومن یأتی, اور جو آئے گا اس کے پاس, اللہ کے پاس, مؤمنا, ایمان کے ساتھ, قد عمل الصالحات,
اس طرح کے اس سے کیے ہوں گے نیک کام، فاولئک تو یہی لوگ لہم الدرجات العلی، ان کے لیے درجے ہیں بلند. جو بھی ایمان کی حالت میں آتا ہے، اس نے نیک کام کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ بلند درجات ہیں. یعنی یہ ایمان کا حکم کہ بھائی جب یہ بات ہے کہ وہ اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ ہی قیامت کے دن کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس بھی پچھلے رسولوں کی باتیں تو ان کو معلوم ہی ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کیا ملنا ہے، یعنی دنیا میں ہی سزا ملے گی نا، لیکن یہ کہ آگے کی زندگی ہماری کیا ہوگی؟ سدھر جائے گی. تو دراصل یہ بڑے عقل مند لوگ تھے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ نشانی کن کے لیے ہوتی ہے؟ عقل مندوں کے لیے. تو یہ بڑے عقل مند لوگ تھے اس دور کے. انہوں نے اپنا سمجھ لیا، فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں وہاں رہنا ہے. اور جس طریقے سے آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں خاص طور پہ کہ بھائی تم اپنی آخرت ہی بنا لو، تمہاری دنیا تو نظر نہیں آتی کوئی چیز ایسی، صحیح ہے تھوڑا بہتر ہو جائیں گے حالات، تو اس وقت اگر وہ بندہ عقل مند ہوگا تو واقعی وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہ بولے گا کہ مجھے اللہ آخرت سے جو ہے وہ محروم نہ کرے. لیکن یہ کہ ایمان کے ساتھ استقامت اور اتنا بڑا فیصلہ کر لینا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. تو یہ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ بڑے عقل مند تھے. کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی انٹیلیجنس نہیں چاہیے ہوتی، کوئی بہت زیادہ کوئی آپ کو اور مجھے جو ہے وہ کوئی عقل مندی دانش مندی نہیں چاہیے، یہ تو ایک سامنے کی بات ہے. اور اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں جنات و عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ سب ان میں. ذالک، اور یہ جزا و بدلہ ہے، من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. اب کہہ رہی ہے ہمیشگی کی باغات جن کو مل رہی ہے، یعنی جو نہریں بہ رہی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، یہ بدلہ کس کو ملے گا؟ ایک ورڈ میں اللہ کیا کہے؟ تزکا، جو اپنا تزکیہ کر لے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے اندر نکھار پیدا کر لے، اپنی ذات کی نشوونما کر لے، اس کو برائیوں سے بچا لے، اپنے اندر پاکیزگی لے آئے. اور وہ پاکیزگی اور وہ تزکیہ جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول تم پڑھاتے ہیں، آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری پاکیزگی برقرار کرواتے ہیں. یعنی قرآن کے ذریعے میں اور آپ پاکیزہ ہوتے ہیں. ہماری شخصیت میں نکھار کس طرح آتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی باتوں کو پڑھتے ہیں. کیا میں اور آپ کی ایمان میں آج کچھ تھوڑے سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہوگی جب یہ ہم نے آج آیتیں پڑھی؟ مطلب ہماری سوچ اور بڑھ گئی، ہمارا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے کہ اچھا بھائی صحیح ہے، ایسے لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر جذبہ رکھ رہے ہیں. یہ ایک برین واشنگ ہے، یہ اس ایک تیاری ہے کہ کبھی ایسا وقت ہے کہ اس سے پہلے ہی میں اور اپنی باتیں سوچی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو، سنی ہوئی ہو، تو کیا ہو کہ ہم سامنے اس وقت کا صحیح مقابلہ کر سکیں.